اسرائیل کی ایئر فورس نے آج ایک آپریشن کا آغاز کیا ہے۔ اس آپریشن کا نام ہے آپریشن گارڈین۔ یہ آپریشن اس وجہ سے لانچ کیا گیا ہے تاکہ حماس کی کمر توڑ دی جائے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ آج 40 سے زیادہ اسرائیل کے فائٹر جیٹوں نے غزہ کی پٹی پر کارروائی کی ہے۔ ان فضائی حملوں میں 20 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ کارروائی اس قدر خوفناک تھی کہ ہر طرف آسمان میں دھواں ہو گیا تھا، اور اس کارروائی کے نتیجے میں اسرائیل کی ایئر فورس نے 15 کلومیٹر کی لمبی ایک سرنگ کو نشانہ بنایا۔ یہ سرنگ غزہ کی پٹی سے شروع ہوتی اور اسرائیل کے مختلف شہروں تک جاتی تھی۔ اسرائیلی فوج نے اس کارروائی کی فوٹیج بھی جاری کی ہیں۔ اسرائیل کی ڈیفنس فورسز نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ حماس کا ٹاپ کمانڈر، جس کا نام یحییٰ سنوار ہے، وہ اس کارروائی کے اندر جاں بحق ہو چکا ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ حماس نے، حزب اللہ نے، اس کے علاوہ جارڈن اور سیریا لگاتار اسرائیل کے اوپر میزائل داغ رہے ہیں۔ معاملات کو آسان الفاظ میں اور ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طرح حماس نے اسرائیلی فوجیوں کا مریا میٹ کیا ہے۔ تمام تر چیزیں آپ کے روبرو کروائیں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دوستو، سب سے پہلے اور اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل نے ایک بڑی تباہی کی ہے۔ اسرائیل نے آج اپنے 40 فائٹر جیٹوں کی مدد سے غزہ کی پٹی پر کارروائی کی ہے، اور اس کارروائی کے نتیجے میں 8 حماس کے اہم کمانڈر شہید ہو گئے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ حماس کا سب سے ٹاپ کمانڈر، جس کا نام یحییٰ سنوار تھا، اس کے گھر کے اوپر بھی کارروائی کی گئی اور وہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ 2015 کے اندر امریکہ نے یحییٰ سنوار کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ کی لسٹ میں شامل کیا تھا۔ یحییٰ سنوار کے اوپر الزام ہے کہ اس نے بہت سارے اسرائیلی فوجیوں کو کڈنیپ کر کے ان کو قتل کیا ہے۔ فی الحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ غزہ کی پٹی پر جتنے بھی معاملات جاری ہیں، جتنی بھی لڑائی جاری ہے، اس کو آرگنائز کرنے والا حماس کا یہی ٹاپ کمانڈر یحییٰ سنوار ہے۔ اسرائیل کے 40 فائٹر جیٹوں نے جو اس کارروائی میں حصہ لیا، اس میں سب سے اہم کارروائی انہوں نے حماس کی انڈر گراؤنڈ سرنگ کو نشانہ بنایا۔ یہ انڈر گراؤنڈ سرنگ بیسیکلی 15 کلومیٹر لمبی تھی، جو غزہ کی پٹی سے ہوتے ہوئے اسرائیل کے مختلف شہروں تک جاتی تھی۔ تل ابیب، اشداد، اشلان، اس کے علاوہ حیفا نام کے شہروں کے اندر بھی یہ سرنگ جاتی تھی۔ اسی سرنگ کا استعمال کرتے ہوئے جنگجو بڑی تباہی اسرائیل کے اندر کرتے ہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ اسرائیل کی ایئر فورس جہاں بمباری کر رہی ہے، وہاں اسرائیل کی گراؤنڈ فورسز ٹینکوں اور توپوں کی مدد سے غزہ کی پٹی کو دہلا رہے ہیں۔ غزہ کی پٹی پر خوف اتنا زیادہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر شہر سے محفوظ مقامات پر چلے گئے ہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ حزب اللہ نے ایک اعلان کیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھلے ہی اس کے اوپر پریشر بنائے، لیکن وہ کسی قسم کا کوئی پریشر اپنے اوپر برداشت نہیں کریں گے اور اس جنگ کو انجام تک پہنچائیں گے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ آج حماس کے اعلیٰ کمانڈر نے یہ کہا ہے کہ اس جنگ کا آغاز اسرائیل نے کیا ہے اور اختتام حماس کرے گا۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ قریباً 8 دن گزر چکے ہیں اس بھیشن جنگ کو، اور یہ جنگ اگلے لیول پر پہنچ چکی ہے۔ اسلامک ممالک نے کل ایمرجنسی OIC کی میٹنگ کری۔ یہ میٹنگ بھی اسرائیلیوں کے خلاف کوئی سود مند ثابت نہیں ہو پائی۔